کا ضرورت ہے. اگر I'm sorry میرا آواز پہنچ نہیں رہا. جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ریسیپشن ہوا ہے جگہ جگہ پہ اس پورے روٹ پہ, میں اس سے پھر بس ایمفسائز کر رہا ہوں کہ میں کتنا شکر گزار ہوں. اور وہ کیا کنوے کر رہا ہے, وہ یہ کنوے کر رہا ہے کہ پنجاب کے عوام ایک اصل اصولوں کی سیاست کرنے والی پارٹی نظریاتی پارٹی کا انتظار میں تھا, اور وہ چاہتے ہیں کہ بھٹو شہید اور بی بی شہید کا پارٹی وہ ان کے ساتھ دے تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکے. جو نظریاتی بحران تھا اس صوبہ میں, انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اس بحران کو فل کر سکیں گے. I'm sorry اگر میرا آواز پہلے آپ تک نہیں پہنچ رہا تھا, میں نہیں سمجھا ان مائکس کے تھرو پہنچ سکیں گے. میں آپ کے سوال پر جواب پر آ جائیں گے. یہ رہنمائی فرمائیں کہ شہباز شریف شیئر کرتا ہے کہ پنجاب اس کی جیب میں ہے, عمران خان یہ کلیم کرتا ہے کہ پنجاب اس کی جیب میں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں کا کلیم کس حد تک درست ہے کہ یہ پنجاب میں جو 20 سال سے مسلم نون کا قابض رہی ہے اور اب عمران خان کسی کے سہارے پر اب پنجاب میں داخل ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صوبہ کچھ بھی کسی کے جیب میں نہیں ہوتا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو, اس پارٹی کو جو وفاق کی پارٹی ہے, نظریاتی پارٹی ہے, اس کے خلاف کس قسم کی سازشیں بنائے گئے تاکہ یہ ہمارا جو رشتہ تھا اس کو اس پہ افیکٹ ہو جائے. I mean ہمارا فاؤنڈنگ چیئر پرسن کو شہید کیا گیا, اس کے بعد جو ضیاء الحق کے دور میں اس پارٹی کے ساتھ کیا گیا, پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جدوجہد, اس کے سامنے کیا رکاوٹیں کھڑی کی, کس طریقے سے IJNI بنائے گئے, اور پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا. میں تو ان سارے ایفرٹس سے جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک وفاقی پارٹی ہے, جو ایک اصولوں کی پارٹی ہے, جو ایک وہ پارٹی ہے جو عام آدمی کے لیے کام کرتا ہے, جو شو بازی نہیں, جو یو ٹرن نہیں, جو اپنے مینیفیسٹو پر چلتی ہے, اور وہ جو مینیفیسٹو ہے وہ عوام کو اپیل کرتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں اتنا اچھا رسپانس بھی ملا ہے کہ میں جہاں میں جا رہا ہوں میں اپنا مینیفیسٹو کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اور نظر آ رہا ہے کہ عوام چاہتے ہیں کہ لوگ اب ان کے مسائل پر بات کرے, کالم گلوچ کا سیاست نہ کرے, الزامات کا سیاست نہ کرے, اور ان کا مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرے. ہمارے قوم نے بہت سازشیں دیکھے ہیں, وہ سازشیں سے بھی تھکے ہوئے ہیں. دیکھو میں سمجھتا مومنٹم بنتا نظر آیا, اور یہ سمجھا گیا کہ پیپلز پارٹی کی طرح اگر چلتی رہی تو پنجاب سے بہت سی حاصل کر سکتی ہے. اب آپ نکلے, پھر آپ کو عوام ریسپانس کر رہے ہیں, تو بیچ میں جو آپ نے اتنا بڑا گیپ دے دیا, آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے پنجاب میں آنے میں دیر کر دی, لیکن قریب آ کر آئے, اگر پہلے آتے تو زیادہ رزلٹ حاصل کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہمارا جو کیمپین ہے میں نے جس انداز سے کیا ہے, میں گاڑی سے نکلا ہوں. 20 دن کے اندر جو کیمپین کا ٹائم تھا, جب الیکشنز ٹکٹس ایٹسٹرا ہونے کے بعد, میں نے سوچا کہ میں کیسے سب سے زیادہ گراؤنڈ کور کر سکتا ہوں. اتنا کم دنوں میں میں نے بہت سارا گراؤنڈ کور کر لیا ہے. میں نے کراچی سے لے کر یہاں تک زیادہ تر روڈ پر ٹریول کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت اچھا امپیکٹ ہوا ہے. ایبسلیوٹلی ریسٹرکشنز ہوئے ہیں میرا موومنٹس پہ, میرا سب کچھ پہ, اور آپ نے دیکھا کہ 2013 کے الیکشن پہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیں کیمپین چلانے کے موقع نہیں ملا. میں نے یہ فیصلہ لیا اس الیکشن میں کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, اور ہم نکلے ہیں, اور اس کا رسپانس آپ کو نظر آ رہا ہے. میں بالکل مانتا ہوں کہ یہ جو میرا سیاسی سفر ہے, یہ میرا سیاسی سفر کا آغاز ہے, یہ میرا پہلا الیکشن ہے, اور یہ ایک دن کا بات نہیں ہے, ایک الیکشن کی بات نہیں ہے. میں اس سفر کو جاری رکھوں گا. میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نامکمل مشن کو مکمل کروں گا, اور میں مانتا ہوں کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے.
میں جانتا ہوں کہ میں نے بار بار یہ کرنا ہے, مسلسل اس ایفرٹ کو جاری رکھنا پڑے گا, لیکن ایک بندہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. میں پورا ٹیم کے ساتھ پریس کانفرنس کے مطابق انہوں نے کہا کہ مساق جمہوریت جو ہے یہ نیب اور حکومتی اداروں کو کمزور کرنے کی ایک سازش ہوگی. پی ٹی آئی نے جو ہے اس مساق جمہوریت کے تو ایک اور یو ٹرن میں کیا کہوں. شاہ محمود قریشی صاحب تو تھا جب ہم مساق جمہوریت بنا رہے تھے, وہ جانتے ہیں کہ اس کا مقصد تو جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے تھا. میں نے جس پریس کانفرنس کا آپ ذکر کر رہے ہو میں نے خود دیکھا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس نے تنقید کرنے کے علاوہ اگر اس نے اپنا پارٹی کو اب جس پارٹی میں ابھی جوائن کیا ہے ان کا کیا ارادہ ہے؟ ان کا ارادہ ہے کہ جمہوریت کو کمزور کرنا, ان کا ارادہ ہے انسٹیٹیوشنز کو کمزور کرنا, ان کا ارادہ ہے کہ سیاست کو ایک مذاق بنانا. پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کروانا چاہتا ہے, ہمارا سسٹم کو مضبوط کروانا چاہتا ہے, ہمارا الیکشنز کو, ہمارا سیاست کو اس قسم کے تماشا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو پرنسپلز ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے, اس کو ان حالات کے مطابق اس دور کا سب جماعتوں سے پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جن جماعتوں میں مجھے یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ ہمیں جو میرا مینیفیسٹو کا پلیج ہے کہ ہم نے بی بی کا وعدہ نبھانا ہے, پاکستان بچانا ہے, جو پارٹیوں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بیسک پرنسپل کے ساتھ دے سکتے ہیں, ہم ان کے ساتھ مل کر ایک مضبوط چارٹر بنا سکتے ہیں, اس سسٹم کو صحیح فاؤنڈیشنز پر رکھنے اور کنسسٹنٹ رکھنے کے لیے. انتخابات کے حوالے سے سیاسی پارٹیوں کی جانب سے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ مخصوص پارٹیاں ایک مخصوص پارٹی کا سپورٹ کر رہی ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلی یہ چیزیں دیکھیں ہیں. ہم نے کہا بھی کہ ایک نیا آئی جی آئی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, شاید ایک مخصوص پارٹی کے لیے نہیں, ایک پورا کتلی اتحاد کے لیے جس میں ہمارے جی ڈی اے دوست بھی شامل ہیں اور دوسری کٹپتلی جماعتیں شامل ہیں. میں اس پوائنٹ کو ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ مشکلات کے باوجود, سازشوں کے باوجود لڑتی رہی, ہم لڑتے رہیں گے. اور اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وہ سپیس لینا ہے پارلیمنٹ, ہم نے جا کے پارلیمنٹ میں اس سسٹم کو مضبوط بنانا ہے, اس ہاؤس کو مضبوط بنانا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کیا نقصان ہوا ہے جو پی ٹی آئی جیسے پارٹیز پارلیمنٹ میں آ کر اس انسٹیٹیوشن کو کمزور کرتی ہے, اور پھر ان کے برعکس جو حکومت میں تھے انہوں نے وہ انسٹیٹیوشن کو بالکل بیک بینچ پر چھوڑا تھا, نظر انداز رکھا تھا, اور آخر وقت میں یاد آیا. ہمارے دور میں ہم نے سب فیصلے, سب کام پارلیمان کے تھرو کیا تھا. آپ کے سوال کے کا 2013 کے الیکشن کو آر او الیکشن کہا تھا صاحب نے, بعد میں کسی حد تک ثابت بھی ہو گئی بات. اب پھر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ الیکشن کے نتائج تبدیل کیے جا سکتے ہیں لاڈلے کے ہاتھ میں. تو اس بارے میں پیپلز پارٹی کا کیا خیال ہے؟ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں اور ہیز آئیڈینٹیفائیڈ اینڈ ٹاکڈ اباؤٹ پری پول ریگنگ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایفرٹس اگر ہو رہے ہیں, نہیں ہونے چاہیے, بالکل نہیں ہونے چاہیے. اور ہم نے پہلے بھی اس کا سامنا کیا ہے, اور ہم نے اس پرنسپل کے مطابق 1988 کا الیکشن ہو, 1990 کا ہو, اب جس الیکشن ہو, اس پرنسپل کے مطابق جا کے پارلیمان میں بیٹھتے ہیں, سسٹم کے حصے میں رہے ہیں کہ جتنا بھی کمزور جمہوریت بھی ہو وہ آمریت سے تو بہتر ہے.